بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنا میریا قسط نمبر 37 تحریر کومر رائٹس۔ ٹیم وقت آ گیا ہے کہ ایکشن لینے کا۔ دشمن ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تیز نکلا۔ وہ نہ صرف بلو پرنٹ حاصل کر چکا ہے بلکہ اس کے قبضے میں ڈاکٹر عروش بھی ہیں۔ کمرے میں خان کی گمگیر آواز گونجی۔ خان نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے باقی سب پہ بم پھوڑا۔ اسے ابھی پتہ چلا تھا کہ زی کے اپنا کام کر چکا ہے۔ میجر خان، ہمیں کیا کرنا ہے آگے؟ اگر ہم نے دیر کی تو وہ لوگ ڈاکٹر عروش کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ احمد نے پریشانی سے سوال کیا۔ فکر نہ کریں آپ کیپٹن، پہلے یہ دشمنی صرف ان کی اور ہماری تھی، مگر اب زی کے نے زرجان خان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اس کی ہستی مٹا دوں گا۔ اب اسے میجر زرجان خان کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ جا کے چھپ جائے۔ میں اسے وہاں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ خان کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ خان، آگے کرنا کیا ہے؟ ہم یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتے نا؟ میجر حیدر نے خان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ٹرن ٹرن ٹرن۔ اس سے پہلے خان کوئی جواب دیتا حیدر کا فون بجا تھا۔ اسپیکر پر ڈالو اسے۔ خان کی سرد آواز ہال میں گونجی۔ میجر نے فوراً فون اٹھا کے اسپیکر پر ڈالا۔ ہیلو، ابھی حیدر نے کہا ہی تھا کہ دوسری طرف سے زی کے کی آواز گونجی۔ میجر دیان حیدر، سنا ہے بہت جدوجہد کر رہے ہو مجھے پکڑنے کے لیے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، کام چھوڑو ڈیل کرتے ہیں۔ تم مجھے کیپٹن اے جے دے دو اور میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ بکواس بند کرو اور شکر کر میرے سامنے نہیں ہے تو۔ اتنے ٹکڑے کرتا کہ گننے والے بھی تھک جاتے۔ دیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فون کے اندر سے ہی اس کا گلا پکڑ لے۔ او ہو، میں تو ڈر گیا۔ ہاں ہاں میجر، تم شاید بھول رہے ہو میں کون ہوں۔ زی کے، برائی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ وہ پہلے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا پھر اچانک غصے سے بولا، تم جو بھی ہو اتنا یاد رکھنا، جب تم میرے سامنے آئے اپنی ایک ایک سانس کی بھیک مانگو گے۔ دیان خان نے غصے سے گرایا تھا۔ ہم جانتے تھے میجر تم ایسے نہیں مانو گے، اسی لیے اب تم خود سوچو کیسے بچاؤ گے۔ ایک طرف خان حویلی میں موجود وہ تمام خواتین ہیں جنہیں تم وہاں اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ کتنے بے وقوف ہو یار۔ دشمن تمہاری سرحد پر کھڑا ہے اور تم ہو کہ ہر فکر بھلا کے بس اپنی ڈیوٹی دے رہے ہو۔ ایک طرف میجر خان کی عزت ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ کیا چیز ہے یار، ویسے میرا تو دل آ گیا۔ بکواس بند کر اپنی، ورنہ زبان کھینچ لوں گا تیری میں۔ خان غصے سے چیخ ہی پڑا تھا۔ اسے رہ رہ کر عروش کا خیال آ رہا تھا۔ ہاں ہاں، ارے خان صاحب تھوڑا کم غصہ کریں، آگے بھی سن لیں۔ میں معصوم کہنا کیا چاہتا ہوں، بادشاہ نے اپنے مخصوص انداز میں کمینی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ خان کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ زی کے ناگواری سے بادشاہ کی طرف دیکھا جو شکل سے ہی ہوس پرست لگتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ مزے کی بات بتاؤں تمہیں، وہ رازداری سے بولا، اس وقت تمہارے پیارے سے شہر میں 3 جگہ بم فٹ ہے، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ تم دونوں کے پاس بس 1 گھنٹہ ہے ان تینوں جگہ پر پہنچنے کے لیے انہیں بچانے کا۔ ہاں ہاں، اب آئے گا نا مزہ، بادشاہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ دیان اور باقی تینوں کی تو جیسے کسی نے جان اپنی مٹھی میں لے لی ہو۔ بہت زبان چلتی ہے اس لڑکیوں کی، آج انہیں بتا ہی دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ صفا کی چلتی زبان دیکھ کر ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک انجانا سا خوف تھا ان کے دل میں۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹیاں ان جیسوں کو تو آرام سے ہرا سکتی ہیں، مگر پھر بھی آج وہ ڈر رہی تھیں کیونکہ سامنے کھڑے حیوانوں کی آنکھوں میں ہوس وہ دیکھ چکی تھیں۔ ابے تیری تو، تجھے کیا لگتا ہے تو میری بہن کو ہاتھ لگائے گا اور میں چپ کر کے دیکھتی رہوں گی؟ نہ بیٹا جی نہ، سوچنا بھی مت، ورنہ میں یہی ہاتھ اکھاڑ کر دوسرے ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ اس آدمی کو صفا کی طرف بڑھتا دیکھ کر مروہ فوراً صفا کے سامنے آتے ہوئے بولی، بہن تو ہٹ جا سامنے سے، میرے ہاتھ ترس گئے تھے کہ کسی کو درگت بنانے کو آج موقع ملا ہے۔ صفا نے اپنے بازو فولڈ کرتے ہوئے کہا، دیکھنا میں تو یہاں پر سب لڑکیاں ہی کمال ہیں، کیا خیال ہے پہلے ان سب کو؟ ان میں سے ایک آدمی نے مرحا کی طرف دیکھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے ہی کہا تھا، اور سب بھی ڈری سہمی خواتین کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ صفا مروہ کی آنکھوں میں اب ڈر کا سایہ لہرایا تھا۔ دونوں بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شدید غصے سے دونوں کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی مرحا کا دوپٹہ پکڑتا پیچھے سے سر پر پڑنے والی ضرب پہ زمین پر گرا۔ صفا نے اسے ڈنڈا مار کے گرانے کے بعد باقی سب کی طرف دیکھا جو اپنی گن تان کے کھڑے تھے۔ بس فائر کرنے کی دیر تھی۔
خواتین کو ایک کونے میں باندھ دیا گیا تھا، اس لیے بیچاری رونے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھیں۔ کیپٹن احمد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حویلی آیا تھا، اسے جلد از جلد ان سب کو بچا کے واپس جانا تھا۔ ان وردی والوں کے جسم میں بھی ایک دل ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے دل میں سمائے کسی غم کو ظاہر نہیں کرتے۔ ڈیوٹی کے دوران اپنے ملک اور قوم کی خاطر اپنی زندگی کی خوشیاں اور غم کو بھول جاتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی حفاظت میں سرشار ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ وردی والے کون ہیں؟ ان میں یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے جو اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے دل کے ٹکڑے، اپنے بچوں اور بیوی کو سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں، جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید اگلی بار میں گھر واپس آؤں گا یا میرا جسم پرچم میں لپٹا ہوا واپس آئے گا، پھر بھی یہ سب چھوڑ آتے ہیں صرف اس دنیا کی خاطر کہ جہاں صرف گولیوں کی آواز اور خوف کا پہرا ہو، جہاں ہمارا ملک اور قوم کے دشمن چھپے بیٹھے ہیں اور سایہ موت کا گہرا ہو۔ بارود کی بارش میں یہ بھیگی زمین بھی کانپ اٹھتی ہے، لیکن پھر ان کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انہیں جب وطن کی مٹی نے یاد کیا ہے، یہ اپنی جان کی بازی لگا کر اپنے وطن کی حفاظت کرتے آئے ہیں۔ کیپٹن تیار ہو؟ اے جے کے کان میں لگے بلوٹوتھ میں سے احمد کی آواز گونجی، وہ جو اپنی گن پکڑ کے بس اسی انتظار میں تھی کہ کب آرڈر ملے اور کب گن چلواؤں، اس لیے فوراً بولی، ہمیشہ سے کیپٹن۔ وہ بھی ایک ادا سے بولی، ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا اس نے کبھی، ہمیشہ سے ہر چیز سے بے فکر رہنے والی کیپٹن اے جے صرف اپنی ڈیوٹی سیریس انداز میں ادا کرتی تھی۔ اوکے ٹیم، ایکشن۔ ایک بار پھر احمد کی آواز آئی جب سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ احمد سامنے کا منظر دیکھ چکا تھا جہاں ایک آدمی گولی چلانے والا تھا صفحہ پہ۔ وہ بہت احتیاط سے حویلی کے اندر آئے تھے۔ جیسے ہی احمد کی نظر کھڑکی سے ہال میں پڑی، سامنے ہی 13-14 آدمی گنز لیے کھڑے تھے۔ اس نے فوراً اپنی ٹیم کو پوزیشن لینے کو کہا۔ احمد کے اشارے پر اس کی پوری ٹیم نے اپنے سائلنسرز لگی گنز سے ان پر فائر کی، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اگر وہ لوگ فائرنگ کر دیتے تو حویلی کی خواتین کی جان کو خطرہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب زمین پر گرے تھے۔ ابھی 3 آدمی اور ہالے رہتی تھی۔ ان آدمیوں میں سے ایک جو ہالے کے ساتھ کھڑا تھا، جو شاید ان کا لیڈر تھا، اس نے فوراً ہی بی جان کے سر پر گن تانی تھی۔ اے فوجی، گن نیچے کرو نہیں تو آج یہ بڈھی ماری جائے گی۔ وہ انتہائی غصے سے گرایا تھا۔ احمد اور اے جے کی تو جان لبوں پر آ گئی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ اگر اس آدمی نے گولی چلا دی تو اسے آگے تو وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج پہلی بار ان دونوں کی آنکھوں میں ڈر تھا جسے وہ فوراً کمال مہارت سے چھپا گئے تھے۔ احمد نے فوراً سب کی طرف اشارہ کیا گنز رکھنے کا۔ اس کی پوری ٹیم نے فوراً اپنی گن نیچے رکھی دیں۔ ہاتھ اوپر کرو سب، ورنہ اس آدمی نے ایک بار پھر حکم دے کے بی جان کے سر پہ دباؤ ڈالا تھا۔ رکو، کر رہے ہیں ہم اوپر۔ اے جے نے گھبرا کر فوراً بات مانی۔ آج پہلی بار اس کے انداز میں وہ دم نہیں تھا جو دشمنوں کی رگوں میں ڈر بن کر دوڑتا تھا، گھومتا تھا۔ آج اے جے کمزور پڑ رہی تھی اور اگر وہ ہار جاتی تو اس کا سب سے بڑا دشمن جیت جاتا۔ تو تم دونوں ہو جس نے زیکے کے ناک میں دم کر رکھا ہے، لگتا تو نہیں ہے ہو اتنے قابل۔ ویسے کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ ہالے جو کب کی دونوں کو نوٹ کر رہی تھی احمد اور اے جے کی طرف دیکھ کر سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ اپنے سامنے کھڑی اس انگریز لڑکی کی آواز پر دونوں نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ ایک پل میں دونوں اسے پہچان چکے تھے۔ ہم کیا ہیں کیا نہیں یہ تو ہم بہت جلد بتا دیں گے تمہیں، ہمت ہے تو ہم سے لڑو، ان سب کو چھوڑ دو۔ احمد نے انتہائی سخت لہجے میں اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اور ہم اپنا نام نہیں بتاتے۔ ہم جیسے لوگ ہمیں ہمارے کام کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تم لوگوں کو دنیا میں آگ لگانے کے لیے ہماری پہچان کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے نام ہی کافی ہیں۔ اے جے نے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس سے کچھ پل کے لیے ہالے بھی گھبرا گئی تھی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کے بولی، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ نہیں تو میرے ایک اشارے پہ وہ سب مارے جائیں گے۔ اس کی بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آج تک ان دونوں کے نام کے علاوہ کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میجر حیدر اور میجر خان بھی کبھی ان دونوں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا چہرہ کور کر کے رکھتے تھے۔ سوچ کیا رہے ہو، جلدی کرو۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے ہالے اس بار تھوڑا غصے میں بولی۔ اب اسے اب تجسس تھا ان دونوں کو دیکھنے کا، جن کا صرف نام ہی زیکے کی دنیا میں آگ لگا جاتا تھا۔ اے جے نے احمد کو دیکھا جب دونوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا، ساتھ ہی اپنے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
جیسے ہی دونوں کے چہرے سے نقاب ہٹا وہاں موجود سب وجود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب سے بڑا جھٹکا تو ریحانہ بیگم کو لگا تھا، جبکہ صفا مروہ بھی اس بار شوق تھیں سامنے کھڑی دونوں ہستیوں کو دیکھ کر۔ او تو تم ہو حدید احمد جہانگیر خان عرف کیپٹن احمد، اور تم عریض جہانگیر عرف کیپٹن اے جے۔ ماننا پڑے گا بہت پہنچی ہوئی چیز نکلے تم دونوں تو۔ دنیا کے سامنے نکمے پن کی ہر حد پار کر دی، اور حقیقت میں دو ایسے انسان جن کے نام سے ہر کوئی کانپ اٹھے۔ سچ میں تو کافی امپریس ہوئی تم دونوں کو دیکھ کر۔ کیا کیا، کیا فائدہ ہوا ان سب کا؟ چند پل کا کھیل ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ ہا ہا ہا۔ لے نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پہلے انہیں داد دی اور ساتھ ہی کہکا لگایا۔ دن میں خواب دیکھنے کی عادت بہت بری ہوتی ہے، جتنی جلدی خود کو سنبھال لوگی اتنا اچھا ہوگا، اے جے نے سکون سے جواب دیا۔ پہلے وہ ڈری تھی مگر جلد ہی خود کو سنبھال بھی چکی تھی، کیونکہ اس وقت وہ عریض جہانگیر نہیں بلکہ کیپٹن اے جے تھی، جس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کون خواب دیکھ رہا ہے، حالے نے کہتے ہوئے گن چلانے کا اشارہ کیا اس آدمی کو۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ اس سے پہلے وہ آدمی گن چلاتا بی جان پہ ایک ساتھ 3 گولیاں چلیں اور اس کے سارے ساتھی زمین پر گرے کراہ رہے تھے۔ ارحم، رحمان اور علی جو حویلی پہ حملے کا سن کر واپس بھاگے تھے، انہوں نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ تینوں نے ایک ساتھ اپنی اپنی گنز نکالیں۔ ان تینوں کی گن سے نکلنے والی گولیاں ان سب کو زمین بوس کر چکی تھیں۔ بھائی، ان دونوں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا سامنے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی، جبکہ ریحانہ بیگم تو ابھی تک صدمے میں تھیں۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ ارحم نے دونوں کو باری باری پیار سے پوچھا۔ انہیں ٹھیک دیکھ کر ارحم کی جان میں جان آئی۔ بھائی ہم ٹھیک ہیں، لیکن عروش ہادی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ ریحانہ بیگم کی تو جان ہی نکل گئی اس کے نام پہ۔ ابھی جو جھٹکا لگا تھا وہ کم تھا جو اب عروش کے غائب ہونے کو خبر ملی۔ کچھ نہیں ماما، وہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، زرجان گیا ہے اس کے لیے پاس۔ علی نے جلدی سے انہیں سنبھالا۔ چلو ٹیم جلدی، احمد نے کہتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رکو ہادی، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بڑھتے قدم ارحم کی آواز پہ رکے۔ بھائی ہمیں جانا ہوگا، اب ہمارا فرض بھی ہمیں بلا رہا ہے، ہادی نے ارحم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ جانتا تھا ارحم اب اسے کہیں نہیں جانے دے گا۔ نہیں، تم دونوں کہیں نہیں جاؤ گے، رحمان نے دونوں کو دیکھ کر سختی سے کہا۔ ہمیں جانا ہوگا بھائی، ہم اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہم پچھلے 2 سال سے اس کیس پر کام کر رہے ہیں، اب جب اس وطن کے دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کا وقت آیا، ہم اپنے قدم کیسے روک لیں؟ اے جے نے بے بسی سے رحمان کی طرف دیکھ کر کہا اور امید بھری نظروں سے ارحم کو دیکھا۔ نہیں دیان اور خان وہی ہیں، سنبھال لیں گے سب، اور تم دونوں فکر نہ کرو، ہم جا رہے ہیں، رحمان نے سخت لہجے میں کہا۔ دونوں نے بیچارگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہا رحمان نے، تم لوگ کہیں نہیں جا رہے، ہم سب ایک ٹیم ہیں، ہم سنبھال لیں گے سب۔ رحمان کی بات پر پوری ہونے سے پہلے ہی ریحانہ نے ہال میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن آر جے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کیپٹن اے جے، آج آپ دونوں کو ہماری بات ماننی ہوگی، ریحان نے سختی سے اسے دیکھ کر کہا۔ جب وہ دونوں منہ بنا کر رہ گئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارج زیکے کے سامنے آئے۔ آج آر جے خود جا ہو رہا تھا، وہ بھی صرف ان بھائیوں کے پیار کی وجہ سے۔ آج وہ ایک میجر نہیں بلکہ بھائی بن کر سوچ رہا تھا۔ ارحم، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، ٹیم تیار ہے، ریحان نے ان دونوں کو سختی سے جواب دینے کے بعد ارحم کی طرف دیکھا۔ ہاں چلو، حویلی میں شاہ میر اور روحان لوگ آ رہے ہیں، اور آغا جان بھی کراچی سے 4 بجے تک آ جائیں گے۔ آغا جان اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ کراچی گئے ہوئے تھے، ہارون بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ کچھ زمینوں کا معاملہ تھا، ایک اور انکشاف ہوا تھا حویلوں والوں پر کہ ان کے بچے فوج میں تھے، یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی۔ رک جاؤ سب یہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ نکلتے بی جان کی گرجدار آواز پر ان کے قدم رک گئے۔ جی بی جان، ریحان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوئی بتائے گا ہمیں؟ وہ بی جان، ریحان کی تو جان ہی سوکھ گئی تھی۔ بی جان جلدی غصہ نہیں کرتی تھی، مگر جب کرتی تھی تو کسی کو بخشتی نہیں تھی۔ وہ سب بی جان کے غصے سے ڈرتے تھے۔ بی جان، ہم آپ کو سب آ کر بتائیں گے، ابھی ہمیں نکلنا ہے، ارحم نے نہایت نرمی سے جواب دیا اور بغیر کسی کی سنے باہر کی طرف نکلا۔ اس کے پیچھے باقی تینوں بھی تھے۔ جاری ہے۔